وہ سزا کفر کی نہیں، وہ سزا گالی کی ہے، جو اس نے گالی دی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور یاد رکھنا اس کو شرعاً حد کہا جاتا ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی. حد ہے شرعی. اب ایک عورت ہے پاک دامن ہے، اس کو کسی نے اس پر بدی کا الزام لگا دیا اور وہ گواہ نہ لا سکا تو قرآن نے کہا 80 کوڑے لگیں گے. اب وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں 1000 بار، تو قرآن کا فیصلہ ہے جتنی بار بھی توبہ کرے کوڑے ضرور لگے. حد کی ثابت ہو گئی، ساکت کون کرے گا؟ یہ حد گستاخ رسول واجب القتل ہے، یہ شرعی حد ہے. کسی کو حق نہیں کہ وہ معاف کرے. سرکار دو علیہ وسلم کا اپنا حق، چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، سزا دی. اگر کوئی بندہ آج یہ بات کرتا ہے تو وہ سرکار کے حق کو چھیننا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جو معافی کی بات کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، فلاں تنظیم معاف کر دے گی، فلاں صدر معاف کر دے گا، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے. یہ سرکار دو علیہ وسلم کا اپنا حق تھا. آپ نے اس حق کی بنیاد پر چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، اور اس میں باقاعدہ سزا دی. اس واسطے یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سزا حد کی بنیاد پر ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی. باقی یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ساری زندگی معاف کرتے رہے اور تم اچھے ہو، تم ان کا نام لیتے اتنی سختی کر رہے ہو. تو میں کہتا ہوں اس عقل پر اگر ماتم جائز ہوتا تو کیا جاتا ان لوگوں کی عقل کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا ہے، اور آپ کا حق ہے، مرضی ہے تو کریں، مرضی ہے تو نہ کریں. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں. ایسے بدنام زمانہ لوگ، ان کے خلاف کوئی بولے تو اس پر تو 10 بکواس بکتے ہیں، اور کوئی تھپڑ مارے تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور سرکار کی جو حق ہے اس کے بارے میں معاف کرنا چاہتے ہیں. سنت یہ ثابت ہوئی جب سرکار نے اپنے دشمن کو معاف کیا کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں. یہ سنت نہیں ہے کہ ہم نبی کے علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں. یہ سنت نہیں، یہ بے غیرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں. نہیں، ہمارا حق ہی نہیں. حق سرکار دو علیہ وسلم کا ہے، سرکار نے جنہیں چاہا معاف کیا، اور ہم حق نہیں رکھتے. اس پر یہ میرے پاس موجود ہے شفا شریف، اور اس کے علاوہ اس کی شروحات ان میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور یہاں بطور خاص چونکہ اعتراضات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں مزید وقت لگ جائے گا. کچھ لوگ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں من تکم لنفسہ فی شیء، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، الا ان تنتہک حرمت اللہ، اللہ کی حرمت پامال ہو جائے تو پھر بدلہ لیا ہے. تو اس واسطے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کی بات ہو پھر تو غصہ کر لیتے تھے، اپنی بات ہو تو پھر تو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ تو معافی کرتے رہے، وہ معافی کرتے رہے، اور تم نے سختی شروع کر دی ہے. یہ سنو، شفا میں قاضی ایاز نے اس حدیث کو لکھ کر اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ من تکم لنفسہ ہی، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا. کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گالی دے سرکار اس کو لازم تھا کہ معاف کر دیتے، یہ سمجھ کے کہ میری بات ہے. یہ بھی غلط سوچ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبوت کی 2 جہتیں بنائیں، کہا ذات اور ہے اور وصف اور ہے. اگر وصف رسالت پر کوئی تنقید کرے توہین بنتی ہے، ذات پر کرے تو نہیں بنتی. یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کفر ہے، وصف رسالت پہ تنقید بھی کفر ہے. دونوں چیزیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں انہوں نے لکھا انما یکون ما لا ینتقم منہ فیما تعلق بسوء ادب او معاملۃ من القول. کہنے لگے فعلم ان ھذا لا یقتضی انہ لم ینتقم ممن سبہ، کہ اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام نے گالی دینے والے سے بدلہ نہیں لیا. یہ سے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار کی عزت یہ حرمت الہی ہے. سرکار کی عزت اور اللہ کی حرمت یہ 2 چیزیں نہیں کہ تم کہو کہ اللہ کی حرمت کے بارے میں تو بولے ہیں اور اپنی عزت کے بارے میں نہیں بولے، اور اس کو کہا جو کوئی کہتا پھرے. فرمایا نہیں، یہ جو حرمت کا لفظ ہے فعلم ان ھذا لا یقتضی انہ لم ینتقم ممن سبہ او اذاہ او کذبہ
فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اللہ کی حرمات میں سے ہے، اس واسطے سرکار کی ذات پر جس نے سب کی گالی بولی، ذات صفات پر تنقید کی، اس کا بدلہ خود سرکار نے لیا ہے۔ ہاں معاف کرنا چاہا تو معاف کر دیا، تو جس کا استثناء ہو رہا ہے کہ اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا، وہ کیا چیز ہے؟ امام ایاز نے باقاعدہ اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک دیہاتی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا خریدنا چاہا، اس نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا، اب سرکار نے اس کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا۔ یہ معاملہ مستثنی ہوا، یہ معاملہ، یہ نہیں کہ سرکار کو کوئی گالی دے دو تو کہے یہ تو کہ اللہ کی بات نہیں تھی، اپنی بات ہی چھوڑ دی، اس وجہ سے نہیں چھوڑا، چھوڑا ہے تو مرضی پر واجب القتل کو معاف کیا، وہ حق تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، اس واسطے کہ فرق نہیں حرمت رسول اور حرمت الہی میں، کہا گیا اللہ کی حرمت جو ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے۔ اس بیس پر ہی جو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانا کھا کے بیٹھے رہے تو اس کو اذیت سے تعبیر کیا گیا، لیکن توہین کیوں نہیں بنی کہ وہ کوئی گالی نہیں تھی، وہ ایک ایسا عمل تھا جس سے وہ بے خبر تھے کہ کہیں سرکار تنگ نہ ہو رہے ہوں، اور پتہ نہیں چلا، ادھر سے رب کی آیت آ گئی کہ یہ بیٹھے ہیں، اب وہ معاملہ جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ورنہ وہ فعل اگرچہ زبان سے نہ ہو، کسی اور انداز سے ہو، مقصد اس کا توہین رسالت ہو یا زبان سے گالی بول رہا ہو، وہ جس طرح بھی ہو، ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو، ہر لحاظ سے اس کو توہین رسالت سمجھا جائے گا اور اس لحاظ سے اس کو قرار باقی سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے کی مزید وضاحت کے لحاظ سے میں، چونکہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر اس میں فقہ حنفی ہے اور آج غالب فقہ حنفی ہے اور فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ بات ہونی چاہیے، تو میں چونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فقہ کے لحاظ سے جو فیصلہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب سب سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناح پر ایک مرد حق پرست کا مزار ہے جو بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں اور ان کو شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے۔ 3 صدیاں اس مرد حق پرست کو ہو گئیں جنہوں نے اس عہد میں عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا تیار کیا تھا۔ میں نے اس کے 10 کلمی نسخے پاکستان اور افغانستان سے اکٹھے کیے، اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی اور میوزیم میں اس کا نسخہ قلمی موجود ہے۔ اس کے اندر ناموس رسالت پر شاہ عنایت قادری نے بحث کی۔ وہ شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالی جن کو لوگ ولیوں کا ولی سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تم ہمارے مفتیوں کو تنگ نظر نہ کہو، یہی صوفیوں کا بھی مذہب ہے، یہ ساری امت کا مسلک ہے۔ اس کتاب میں چونکہ میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے اور اب یہ مرکز الصراط المستقیم للبحوث کی طرف سے چھپ چکی ہے 3 جلدوں کے اندر، عربی کے اندر، اس کے اندر یہ آج کا مسئلہ پوری طرح ڈسکس ہوا اور میں نے پھر اس کے ماخذ تلاش کیے۔ 1 سال میں نے سفر میں گزارا، اب وہ مخطوطات اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اگرچہ ایک مارکیٹ میں وہ چھپی نہیں ملتی، اس کا بھی میں نے نسخہ قلمی تلاش کیا اور اس کا ماخذ بھی ڈھونڈا، اور یہ پوری فقہ حنفی کے لحاظ سے اس وقت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو، اس امر کو جو انہوں نے پیش کیا شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ عنایت قادری جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھتے ہیں اتنا اور آج کا کون سمجھے گا، اور پھر انسائکلوپیڈیا تیار کیا پورا فقہ کا، اس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں سے اولاً انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو مخطوطے کا ورقہ نمبر 239 اور 240 ہے، ولادت ان کی 1056 ہجری کی ہے، وصال 1148 ہجری میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا اور حق ادا کر دیا۔ بیان کرتے وقت حضرت شاہ عنایت قادری نے پوری تفصیلات ذکر کی اور تفصیلات کے لحاظ سے بھی انہوں نے ہر امر کو اپنے دلائل سے جو قرآن مجید سے بھی ہیں اور سنت سے بھی ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا۔ یہ وہ الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سامنے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کہتے ہیں من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ، جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی یا اہانت کی، او آبا فی امر دین ہی، یا نبی علیہ السلام کے دین میں کسی بات کو عیب والا بتایا، او فی شخص ہی، یا نبی علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراض کیا، او فی وصف من اوصاف ہی،
یا اوصاف میں سے سرکار دو عالم وسلم کی اوصاف میں سے کسی پر تنقید کی، سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا، وہ گالی دینے والا جس نے کسی وصف ذات پر تنقید کی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سواء من اہل الکتاب او غیرہ، خواہ وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہو یا ان سے علاوہ ہو، ذمین کان او حربین، ذمی ہو یا حربی ہو، سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادر عنہ عمدا او سہوا، خواہ جان بوجھ کے ہو یا صاحب سے ہو، اور جدن او ہزلا، یا سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں ہو، فقد کافر خلودا، جس نے یہ کام کیا وہ دائمی کافر ہو گیا۔ فقد کافر خلودا، خلود کا مطلب ہے توبہ کی گنجائش نہیں رہی، ابو جال جیسا۔ فقد کافر خلودا، وہ دائمی کافر ہو گیا۔ کیسے؟ بحیث ان تابا لم تقبل توبہ تو آبادا، کہ اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ لوگوں کے ہاں نہ اللہ کے ہاں، مطلب کہ دنیا میں بھی قتل ہوگا، آخرت میں بھی جہنم میں جلے گا، دائمی کافر ہو گیا۔ اور ساتھ اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِينَ اجماعاً، سارے اجماع کے ساتھ، جس کو قاضی ایاز نے بھی ذکر کیا، نسیم الریاض میں بھی ذکر کیا گیا، فرما اجماع وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَطْعًا، ایسے مجرم کا شرعی حکم قتل ہے قطعی طور پر۔ کیسے؟ فرماتے ہیں وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ، ایسے گستاخ کو قتل کرنے میں بادشاہ دیر نہ لگائے اور بادشاہ کا نائب بھی دیر نہ کرے۔ وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْإِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینِوِیَّةُ، اگر اس گستاخ کو قتل کرنے میں دینی فوائد بھی فوت ہوتے ہوں، پھر بھی جو ہوتا ہے ہو جائے، گستاخ زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دینی، دنیا تو دنیاوی رہ گئے، لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا، ہماری معیشت مر جائے گی، کہنے لگے دینی فوائد بھی۔ ابھی میں جس کا حوالہ انہوں نے دیا وہ کتاب پیش کروں گا کہ دینی فوائد کیا ہے۔ کہا دینی فوائد بھی اگر جاتے ہیں تو جائیں، اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَإِنْ أَحْمَلُوا، یہ لکھا انہوں نے ہے، حکومت والے یہ جانے کہ آج ہمارا نہیں، یہ اس وقت کے حکمران، ان کو بھی انہوں نے بتایا تھا 3 صدیاں پہلے۔ کہنے لگے وَإِنْ أَحْمَلُوا، اور اگر تاخیر کی حکمرانوں نے، تو کیا ثابت ہوگا؟ صرف تاخیر سے، فَقَدْ رَدُوا بِالْكُفْرِ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ، تاخیر کی تو پتہ چلے گا مرضی حکمرانوں کی بھی آگے گالی نکلے۔ فَقَدْ رَدُوا مِنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ، تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے۔ فَالرَّاضِي بِالْكُفْرِ كَافِرٌ فَهُمْ كَافِرُونَ، اس وقت بھی انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا، رضا اختیار کرے گا گالی پر، فَهُمْ كَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ یہ شاہ عنایت قادری نے اس وقت اس فتوے کی وضاحت کی، اور اس انداز میں انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا، اس کو کہا کہ یہ فتاوی حسب المفتین کے اندر یوں لکھا ہوا ہے۔ فتاوی حسب المفتین میں نے تلاش کیا، دریائے سندھ میں نے عبور کیا اس کے پار لائبریری سے، جس وقت اس مجھے کھوج لگایا، اس میں ہو بہو وہ الفاظ مجھے مل گئے۔ یہ فتاوی حسب المفتین قاضی خواجہ عبد المعالی بن خواجہ بخاری 10ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے جو لکھا تھا وہ کلمی مخطوط بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے علامہ امام علم الہدا کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا، اور یہ مکمل کی مکمل عبارت ہو بہو A to Z اس کتاب میں پائی گئی۔ اور صرف اضافہ اس میں یہ ہے کہ جو شاہ عنایت قادری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دینی فوائد بھی فوت ہو جائیں تو ہوتے رہیں، گستاخ نہیں بچنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دینی فوائد کیا ہے مثلا جو فوت ہو جائیں، تو کہنے لگے دینی فوائد یہ ہیں کہ اگر اس بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے جس جج نے فیصلہ کیا اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہو، جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ان کے قتل ہونے کا خطرہ ہو، گستاخ کی پارٹی کے ہاتھ لمبے ہیں اور دیندار لوگ قتل ہو جائیں گے، تو حسب المفتین نے کہا سارے قاضی مفتی مرتے ہیں تو مر جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ دینی فوائد، دینی، دنیاوی تو دنیاوی رہ گئے، لوگ بک بک دنیاوی فوائد لیے پھرتے ہیں، دینی فوائد بھی اگر جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ اور آج قاضی مفتی جو کہہ رہے تھے وہ قتل ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر یہ جو انہوں نے حق بیانی کی جان شہادت میں چلی جائے گی ان کی، مگر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا گستاخ کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ اب اسی چیز کو مزید ہم پیچھے لے کے چلتے جاتے ہیں، میں یہ کلمی نسخہ ہے فتاوی کردری کا 827 ہجری
ان کا تاریخ وصال فتاوی کردری کے اندر اسی چیز کو پوری طرح اس پر بحث کی گئی.